اس کی نیلی آنکھوں میں خوف ہلکوری لے رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ خوف سے سفید پڑ گئے تھے۔ ہوا کی دور سے سر پر اڑی چادر ڈھلک کر کندھے پر آ گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اپنے باپ کو گاؤں کے چند آدمیوں میں گھرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تم جب قرض ٹائم پر چکا نہیں سکتے تھے تو تم نے قرض لیا ہی کیوں تھا؟ گاؤں کا ایک آدمی ضمیر صاحب کا گریبان پکڑے سختی سے چلایا تھا۔ ضمیر صاحب کے پیچھے چھپی اس کی کم عمر معصوم سی 19 سالہ بیٹی بھی سامنے والے کا غصہ دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ گاؤں کے 3-4 آدمی مل کر اب ضمیر صاحب کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ معصوم سی اپنے باپ کو یوں دیکھ کر بھوکلا گئی تھی۔ مجھے کچھ وقت دو، میں تم سب کا سارا قرض اتار دوں گا۔ ضمیر صاحب ہاتھ جوڑے گاؤں والوں کی منت کر رہا تھا، مگر کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ گاؤں والے اب ضمیر صاحب کو بری طرح مار رہے تھے۔ ماہین نے باپ کو پیٹتا ہوا دیکھا تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے باپ کے لیے مدد مانگنے لگی۔ آس پاس کھڑے تماشائی لوگوں سے فریاد کرنے لگی، پلیز کوئی میرے بابا کو بچاؤ، پلیز کوئی میرے بابا کی مدد کرے۔ وہ ہاتھ جوڑے آس پاس کھڑی تماشائی بنے لوگوں سے منت بھرے لہجے میں کہتی ہے، مگر سب کے سب بے ضمیر بنے خاموشی سے ضمیر صاحب کو پیٹتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ماہین روتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی اور تبھی اسے تھوڑے سے فاصلے پر ایک شخص پیٹ گئے کھڑا دکھائی دیا تھا۔ وہ شخص ہاتھ میں گن تھامے جنگل میں ہرنوں کا نشانہ بنائے کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ ہرن کو شکار کرنے کا تھا۔ ماہین دوڑتے ہوئے اس چند قدموں کے فاصلے کو مٹاتے ہوئے مدد کے لیے اس کے پاس گئی۔ پلیز ہیلپ می، میری مدد کریں، وہاں لوگ میرے بابا کو مار رہے ہیں۔ تو مدد کے لیے پکارتی زارون شاہ کی طرف آئی تھی، جو ہاتھ میں گن پکڑے دریا کے پاس بیٹھ کر پانی پیتے ہرن کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ابھی اس نے ٹریگر دبانا بھی نہ تھا جب ہرن شور کی آواز سن کر اپنی تیز رفتار سے دوڑ لگا چکی تھی۔ زارون شاہ اپنا نشانہ چاک کرنے پر پلٹ کر غصے سے ماہین کی طرف پلٹا تھا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کم عمر لڑکی بری طرح روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک دریا بہہ کر نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسو سے تر اور بھیگا ہوا تھا۔ آپ پلیز میرے بابا کو بچا لیں، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں، میرے بابا کو وہ لوگ جان سے مار دیں گے۔ وہ زارون شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ زارون شاہ نے اس کے معصوم چہرے سے نگاہ ہٹائی۔ اس کا بھیگا ہوا لہجہ اور روتی ہوئی نیلی آنکھوں نے زارون شاہ کے دل کو پگھلا دیا تھا، ورنہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ اس نے سرد آہ بھری اور جذبات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے بتاؤ، کہاں ہے تمہارے پاپا؟ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، تم یہ رونا بند کرو۔ وہ گن کو اپنی جیب میں رکھتا ہوا اس کی مدد کے ارادے سے ماہین کے ساتھ گیا تو واقعی اس کے باپ کو گاؤں والے بری طرح مار رہے تھے۔ ضمیر صاحب کے ماتھے اور منہ سے خون کی بوندیں رسنے لگی تھی۔ ان کا کاٹن کا شلوار قمیض خون کے داغ دھبوں اور گرد غبار سے بھرا ہوا تھا۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر ماہین نے اپنے لب پر ہاتھ رکھ کر اپنے منہ سے نکلنے والی سسکی کو روکا تھا۔ زارون شاہ ایک نظر ماہین پر ڈال کر آگے بڑھا۔ وہ ان گاؤں کے 3-4 آدمیوں کے درمیان میں آ گیا اور غصے سے چلایا، چھوڑ دو انہیں۔ زارون شاہ نے ان لوگوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو گاؤں کے ایک آدمی نے اس کا گریبان پکڑنا چاہا تھا، جسے زارون شاہ نے اپنی مقناطیسی طاقت سے روک کر پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ آدمی ڈگمگا کر بند قدم پیچھے ہٹا۔ تم کون لگتے ہو اس کے جو اسے بچا رہے ہو؟ کیوں آ رہے ہو ہمارے درمیان میں؟ کوئی بہت بڑی توپ ہو؟ جانتے بھی ہو کس سے پنگا لے رہے ہو؟ اس شخص کی بات پر زارون شاہ گہرا مسکرایا۔ سامنے کھڑا شخص باقی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے اور کس سے وہ مخاطب ہے۔ زارون شاہ وہ آدمی تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جس کے خوف سے لوگ اس سے بچ کر رہنا پسند کرتے تھے۔ میں جو کوئی بھی ہوں بہت خطرناک انسان ہوں۔ خیر، میں جو بھی ہوں، فی الحال تو بس اتنا جان لو کہ جس کو تم لوگ مار رہے ہو میں اس کا ہونے والا داماد ہوں۔ اس کے جھوٹ بولنے پر پیچھے کھڑی روتی ہوئی وہ معصوم آنکھیں پھاڑے حیرت اور بے یقینی سے زارون شاہ کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ لوگ زارون شاہ کی بات سن کر ضمیر صاحب کو چھوڑتے ہوئے زارون شاہ کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے ہم سے قرض لیا تھا جو ٹائم پر ادا نہیں کیا گیا، اگر تم اس کے داماد ہو تو ہمارے پیسے واپس کر دو، اسے بھی چھوڑ دیں گے اور اس کی بیٹی کو بھی۔ ایک آدمی نے کمینگی سے کہتے ہوئے پیچھے کھڑی ماہین کو دیکھا تو زارون شاہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ زارون شاہ نے اس آدمی کو دھکا دے کر پیچھے دھکیلا تھا، سوچنا بھی مت ورنہ تمہاری ناپاک آنکھیں نکال لوں گا۔ زارون شاہ نے سختی سے تنبیہ کی۔ وہ آدمی خباثت سے مسکراتا ہوا کہتا ہے، نہیں سوچیں گے تم، ہمارا قرض چکا دو، یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا۔ زارون شاہ نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں اس کا سارا قرض اتار دوں گا، شام کو شاہوں کی حویلی آ کر اپنے پیسے واپس لے جانا، ابھی کے لیے اسے جانے دو۔ زارون شاہ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ گاؤں والے چونک کر زارون شاہ کو دیکھنے لگے۔ تم کون ہو اور شاہوں کی حویلی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ تعجب سے زارون شاہ کو دیکھتا ہے۔ شاہوں کی حویلی میں گاؤں کے وڈیرے بستے تھے۔ ماہی نے اپنے باپ کو ان کی گرفت سے آزاد دیکھا تو ماہی نے زمین پر گرے اپنے باپ کو اٹھایا تھا۔ میں شاہوں کی حویلی کا اکلوتا وارث ہوں، زارون شاہ۔ زارون شاہ نے اپنا تعارف کروایا، جسے سن کر گاؤں والے گھبرا کر اس سے پیچھے ہٹے تھے۔ ماہین اور ضمیر صاحب بھی زارون شاہ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
معاف کرے، شاہوں سے پیسے کون لے گا؟ اتنی اوقات کہاں ہماری؟ گاؤں کا ایک آدمی گھبرا کر بولا تھا۔ باقی لوگ اس کی تعریف کرتے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ زارون شاہ نے گہرا سانس لیا۔ زارون شاہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، تم لوگ آ کر اپنا قرض لے جانا، اور دوبارہ کبھی ان باپ بیٹی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا یا انہیں پریشان کرنے کا سوچا بھی تو وہ یاد رکھے کہ اس کا سامنا زارون شاہ سے ہوگا۔ وہ انگلی اٹھائے سختی سے انہیں دھمکی دیتا ہے۔ گاؤں والے سبھی اب زارون شاہ کے خوف سے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ گاؤں والوں کو دکھانے کی خاطر زارون شاہ نے ان دونوں باپ بیٹی کو اپنی جیپ میں بٹھایا تھا۔ اب وہ خود بھی اپنی جیپ میں سوار تھا۔ جیپ سٹارٹ کر کے جب وہ لوگ گاؤں والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو زارون شاہ نے اپنی جیپ کو بریک لگایا تھا۔ اب وہ پلٹ کر ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بتائیں یہ سارا کیا ماجرا تھا؟ وہ جانچتی نظروں سے اب ماہین اور ضمیر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ ماہین جو اپنے باپ سے لگ کر بیٹھی تھی زارون سے مخاطب ہوئی۔ میرے بابا نے قرض ضرور لیا تھا، مگر میرے پاپا نے جن کے ساتھ مل کر کاروبار کیا وہ لوگ میرے بابا کا سارا پیسہ لے کر فرار ہو گئے۔ میرے بابا نے ان کے خلاف FIR درج کروائی، مگر ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ گھر تھا، گھر بیچ کر کچھ لوگوں کا قرض اتارا، مگر وہ پیسے بھی کافی نہیں تھے، اور اس وجہ سے یہ لوگ میرے بابا کے پیچھے لگ گئے۔ اگر آپ نہیں آتے تو شاید یہ لوگ میرے بابا کو جان سے ہی مار دیتے۔ ماہی نے ساری تفصیل زارون شاہ کے گوش گزار کی۔ زارون شاہ ساری بات سن کر پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر گہری سنجیدگی سے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو قرض کے پیسے لوٹا دوں گا، اب آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ زارون شاہ کی سوالیہ نگاہیں ان باپ بیٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ ماہی نے اپنے زخمی باپ کو دیکھا جو ابھی تک اس صدمے کے زیر اثر خاموش بیٹھا تھا۔ میں آپ کا سارا قرض اتار دوں گی، بس ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ ایک بار مجھے نوکری مل گئی تو میں سب ٹھیک کر دوں گی، آپ بس ہمیں یہیں اتار دیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، اپنا بندوبست کر لیں گے۔ اس نے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ زارون شاہ نے اس خوددار لڑکی کو مدحی نظروں سے دیکھا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ چلو میری حویلی میں۔ رہی بات نوکری کی تو میری حویلی میں رہ کر میری اماں سائی کو دیکھ بھال کر لینا، مجھے بھی ان کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی، اور تمہیں بھی نوکری کی ضرورت ہے۔ جب دو ضرورتیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر پوری ہو رہی ہیں تو اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ زاروں نے اسے اپنے گھر میں کام کی پیشکش کی۔ ماہی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ضمیر صاحب کی بیٹی کی نظروں ہی نظروں میں ہاں کا اشارہ کیا تو وہ مان گئی۔ ٹھیک ہے۔ ماہین کے مان جانے پر زارون شاہ نے جیپ دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ اس نے گاڑی کو اپنی حویلی کے راستے پر موڑا تھا۔ اب کی بار ان کا راستہ ایک ہی تھا اور شاید منزل بھی۔ وہ بڑی سی پراسرار حویلی تھی جس کے آگے زارون شاہ نے اپنی جیپ روکی تھی۔ سیاہ مین گیٹ پر گارڈز کھڑے تھے۔ زارون شاہ کی جیپ کو دیکھ کر گارڈ سے سلام چھاڑتے ہوئے سیاہ مین گیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ زارون شاہ کی جیپ گھر کے لان میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بڑا سا سرسبز اور شاداب ہرے بھرے پودوں سے سجا خوبصورت لان تھا۔ ماہین متحیر سے ارد گرد نظریں دوڑاتی اس خوبصورت لان کو دیکھ رہی تھی۔ زارون شاہ نے جیپ روکی اور جیپ سے اتر کر پیچھے کا دروازہ کھولا تھا۔ ماہین پہلے خود اتری اور پھر اپنے بابا کو جیپ سے اترنے میں مدد کی۔ تم ہٹو، میں انہیں سہارا دیتا ہوں۔ زارون شاہ نے ماہین کو مخاطب کیا تھا۔ ماہین پیچھے ہٹ گئی اور زارون شاہ نے ضمیر صاحب کو سہارا دیا۔ وہ ان دونوں باپ بیٹی کو اپنی ہمراہ سفید حویلی میں لے گیا تھا۔ وہ سفید ماربل سے تراشی ہوئی عالیشان حویلی تھی۔ حویلی کے ہال میں کھڑکیوں پر سفید دوبیس پردے لگے تھے۔ چھت پر روشن فانوس چمک رہا تھا اور درمیان میں سفید رنگ کے آرام دہ صوفے رکھے تھے جن میں سے ایک پر اماں سائیں ٹیک لگائے نیم دراز تھیں۔ قدموں کی چاپ سن کر اماں سائیں کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک دم آنکھ کھول کر سامنے دیکھنے لگی۔ زارون شاہ کے ساتھ ضمیر صاحب اور ماہین کو آتا دیکھ کر سلوٹ پڑی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے زارون شاہ کو دیکھنے لگی۔ زارون شاہ نے پاس کھڑے ملازم کو اشارہ کیا تو کوئی دوڑ کر زارون شاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، ذرا سنبھال کے۔ زارون شاہ نے ضمیر صاحب کو ملازم کے کندھے پر سہارا دیا تھا۔ ملازم اس بات میں سر ہلاتے ان باپ بیٹی کو مہمان خانے میں لے گیا۔ یہ لوگ کون ہیں زارون؟ اماں سائی نے انہیں جاتے دیکھ کر زارون شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ زارون شاہ اماں سائی کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اماں سائی، یہ لوگ مجھے گاؤں میں ملے تھے، ان کا کہیں رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں انہیں یہاں اپنے ساتھ لے آیا۔ زارون شاہ نے سرسری سے وضاحت دی۔ اماں سائی کی پرسوچ نگاہیں زارون شاہ پر جم گئی۔ مطلب اب تم ہماری حویلی کو خیراتی ادارہ بناؤ گے؟ جو چاہے گا منہ اٹھا کر ہماری حویلی میں رہنے چلا آئے گا؟ اماں سائی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زارون شاہ نے سر بھری۔ اماں سائی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ زارون شاہ نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا جہاں سے ماہین اور ضمیر صاحب اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ آہستہ بولو اماں سائی، وہ لوگ سن لیں گے تو کیا سوچیں گے؟ زارون شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اماں سائی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ تم کیوں ان کی اتنی فکر کر رہے ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر اصل ماجرا کیا ہے؟ یہ لوگ یہاں کب تک رہیں گے اور انہیں یوں مہمان خانے میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پناہ ہی دینی تھی تو حویلی کی انیکسی کی یا چھوٹی پڑ گئی تھی؟ وہاں باقی ملازم بھی تو رہ رہے نا، یہ لوگ بھی رہ لیتے۔ اماں سائی کا لہجہ سپار تھا۔
صاف پتہ چلتا تھا کہ انہیں بیٹے کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ اماں سائیں، میں انہیں یہاں خاص آپ کے لیے لایا ہوں، وہ لڑکی آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ زارون شاہ نے اماں سائیں کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تھا۔ اماں سائیں کی بھوئیں سکڑ گئیں۔ میرے لیے؟ تم میرے لیے اس لڑکی کو یہاں لائے ہو؟ مجھے کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو خود ہی سنبھال سکتی ہوں، اماں سائیں نے زیر ہو کر کہا تھا۔ زارون شاہ نے ماں کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ میں جانتا ہوں آپ کی طبیعت کو، لیکن ماہی اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، آپ کے معیار پر پورا اترے گی۔ زارون شاہ نے ماں کو نرمی سے سمجھایا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ زارون شاہ اپنے ماں باپ ہارون شاہ اور صفیہ بیگم کی اکلوتی اور نرینہ اولاد تھا۔ اس کی ماں صفیہ کی گود کئی سالوں تک خالی ہی رہی تھی۔ ساس اس کی ماں صفیہ کو بانجھ ہونے کا طعنہ دینے لگی تھی اور بیٹے سے دوسری شادی کی ضد کرنے لگی تھی۔ جب صفیہ بیگم نے مرزا پر جا کر اپنی اولاد کے لیے منت مانگی تھی، خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس کی جھولی بھر دی گئی تھی اور وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ صفیہ بیگم جو کبھی ساس سے دبتی اور ڈرتی تھی، اب بیٹے زارون شاہ کی پیدائش کے بعد سے سر اٹھا کر جینے لگی تھی۔ وہ ساس جو صفیہ بیگم کو دن رات تانے کسا کرتی تھی، اب صفیہ بیگم کے ماں بن جانے کے بعد سے خاموش اختیار کر گئی تھی، اور اب گھر میں صفیہ بیگم کا راج تھا۔ صفیہ بیگم اپنے بیٹے کو کسی عورت کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی، اور بیٹا چھن جانے کے خوف سے صفیہ بیگم نے زارون شاہ کی شادی تک نہیں ہونے دی تھی۔ زارون شاہ اپنی دوست شازیہ میں انٹرسٹڈ تھا، مگر صفیہ بیگم کو یہ گوارا نہ تھا۔ زارون اور شازیہ کی شادی بھی ہو گئی تھی، مگر صفیہ بیگم نے اسے زیادہ دن ٹکنے نہ دیا اور شازیہ زارون شاہ سے علیحدگی اختیار کر کے چلی گئی۔ اب صفیہ بیگم کو ماہین کا زارون شاہ کی زندگی میں آنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کسی عورت کو اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب بھی وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھی کہ کہیں ان کا فرما بردار بیٹا ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ضمیر صاحب کی سنار کی دکان تھی اور وہ اپنے بھائیوں میں سے زیادہ امیر تھے۔ ضمیر صاحب کے بھائی ان کے مالی حالات سے حاصل تھے، اس لیے ضمیر صاحب کو اونچائی سے نیچائی پہ گرانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ماہین ضمیر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی، اس کی ماں اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد گزر چکی تھی۔ ضمیر صاحب نے ہی ماہین کی پرورش کی تھی۔ ضمیر صاحب کے بھائی نے ماہین کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، جس پر ضمیر صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ بھی ماہین کی شادی کے حق میں نہیں ہے۔ ضمیر صاحب کے بھائیوں نے حسد کی آنکھ میں اپنے بھائی کی دکان کو آگ لگاتی تھی۔ ابھی ضمیر صاحب اس صدمے سے سنبھلے بھی نہ تھے جب ان کے دوست نے انہیں قرض لے کر دوبارہ کاروبار شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ضمیر صاحب نے دوست کے مشورے پر عمل کر کے گاؤں کو اپنے چند جاننے والوں سے قرض لے لیا اور اپنے دوست کے ساتھ مل کر سارا پیسہ کاروبار میں لگا دیا، مگر وہ دوست بھی دھوکے باز نکلے اور پیسہ لے کر فرار ہو گئے۔ اب ضمیر صاحب کا حقیقی دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اپنا گھر بیچ کر انہوں نے کچھ قرض تو اتار دیا تھا، مگر قرض اتنا تھا کہ باقی کی ادائیگی وہ وقت پر نہ کر سکے، جس کے باعث انہیں ضلالت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ زارون شاہ اس وقت وہاں ان کی مدد کو پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کی زندگی یوں نہیں ذلیل و خوار گزرتی۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اماں سائیں ماہین کو اپنے کمرے میں دیکھ کر غصے سے چلائی تھی۔ ماہین نے سہم کا جواب دیا، میں آپ کے لیے سوپ لائی تھی۔ اماں سائیں نے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھ کر حقارت سے منہ پھیرا تھا۔ مجھے نہیں پینا کوئی سوپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ اماں سائیں نے سختی سے کہا تو وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ جب ہی وہاں سے گزرتے زارون شاہ سے ٹکرائی تھی۔ ماہین اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر گرنے ہی لگی تھی جب زارون شاہ نے اسے اپنی باہوں میں تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ زارون شاہ کے کپڑوں سے اٹھنے والی قیمتی پرفیوم کی خوشبو کو ماہین نے اپنی سانسوں سے اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ماہین اس کی مقناطیسی آنکھوں کی چمک سے جھیپ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ زارون شاہ نے اس کے خوبصورت چہرے پر بکھرتے حیا کے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ماہین سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور زارون شاہ کی باہوں کے حصار کو توڑا تو زارون شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی سوالیہ نگاہیں ماہین کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہوں میں، ماہین نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اماں سائیں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ زارون شاہ نے اماں سائیں کی کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے کمرے میں دوبارہ نہ جاؤں اور یہیں کہ میرے ہاتھ کا انہیں کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہے، مگر میں پھر بھی سوپ وہیں چھوڑ آئی ہوں، شاید وہ پی لیں۔ ماہی نے بغیر جھجکے صاف بات کی تھی۔ زارون شاہ نے سرد آہ بھری، وہ غصے کی ذرا سخت ہیں، صفائی کے معاملے میں بھی بہت وہمی سی ہیں، اتنی جلدی کسی کو اپنے کام کرنے نہیں دیتی۔ مجھے معلوم ہے کچھ دن تمہیں ان کا سخت رویہ برداشت کرنا پڑے گا، پھر مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گی۔
زارون شاہ نے وضاحت کی۔ ماہین نے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی اور زارون شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ماہین نے زارون شاہ کے کمرے کا دروازہ ناک کیا تھا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ اندر سے اجازت ملنے پر ماہین نے ہمت کر کے دروازے کو دھکیلا اور اندر چلی گئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ زارون شاہ نہا کر نکلا تھا۔ اس نے ٹاول سے خود کو لپیٹ رکھا تھا اور وہ بغیر کسی شرٹ یا بنیان کے ماہین کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چست ننگے بازو صاف واضح دکھائی دیتے تھے اور چوڑا سینہ ابھرا ہوا تھا۔ ماہین پل بھر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے یوں زارون شاہ کے کمرے میں آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی نظروں کو زمین پر گاڑ چکی تھی۔ زارون شاہ اس کی خجالت کو بآسانی محسوس کر چکا تھا۔ اب وہ بھی گڑبڑاتی نظروں سے ماہین کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں رات کو اس وقت خیر تو ہے؟ زارون شاہ کے سوال پر ماہین نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے زارون شاہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے آپ نے ہی تو بلایا تھا، ماہین نے فوراً جواب دیا۔ میں نے؟ زارون شاہ چونکا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کب بلایا؟ میں تمہیں رات کے اس وقت اپنے کمرے میں کیوں بلاؤں گا؟ وہ اپنی صفائی دیتا ماہین کے ہوش اڑا چکا تھا۔ مگر آپ کے گھر کے ملازم نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، ماہین نے گڑبڑا کر بتایا تو زارون شاہ کچھ سوچنے ہی لگا تھا جب زارون شاہ کے کمرے کا دروازہ بجا۔ ماہین نے خوفزدہ نظروں سے زارون شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ اب اگر اس حال میں ان دونوں کو کوئی دیکھ لیتا تو ایک نیا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ زارون شاہ اس کی نیلی آنکھوں میں پھیلے خوف اور ڈر کو اچھی طرح پڑ چکا تھا۔ زارون شاہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اماں سائی کو کھڑا دیکھ کر فوراً رہ گیا۔ اماں سائی آپ اس وقت؟ وہ دروازے میں استادہ کھڑا اماں سائی سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ یوں نہیں دروازے میں دیوار بن کر کھڑے رہو گے یا مجھے اندر بھی آنے دو گے؟ اماں سائی کی نظروں میں چبھن تھی اور لہجے میں تفتیش۔ زارون شاہ نے ایک طرف ہو کر اماں سائی کو اندر آنے دیا۔ اماں سائی سارے کمرے کو جائزہ لیتی نظروں سے ٹٹول رہی تھی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تمہارے کمروں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے لگا تمہارے کمرے میں کوئی ہے شاید۔ وہ اب زارون شاہ کو پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ زارون شاہ نے گہرا سانس لیا۔ اماں سائی آپ بھی عجیب بات کرتی ہیں، میرے کمرے میں کون ہوگا؟ ٹی وی چلا رکھا تھا، میں نہا کر نکلا تو بند کر دیا۔ زارون شاہ نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اماں سائی مطمئن ہو کر کمرے سے چلے گئے۔ زارون شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اب وہ بیلکنی کا دروازہ کھول کر ماہین کو مخاطب کرتا ہے۔ آ جاؤ۔ اماں سائی گئی۔ ماہین نے سکھ کر سانس لیا اور بیلکنی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ ماہین کی نظر دوبارہ زارون شاہ پر پڑی تو شرم سے جھک گئی۔ تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی، یہاں کوئی بھی کچھ بھی کہے بغیر تصدیق کیے کہ کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کسی کی سازش ہو۔ یاد رکھنا میں تمہیں کبھی بھی بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں نہیں بلاؤں گا۔ مجھے کوئی بات کرنی ہوگی تو میں خود آ جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جوان جہاں لڑکی کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ زارون شاہ نے اسے تاکید کی تھی۔ ماہی نے اس بات پہ سر ہلایا۔ زارون شاہ نے محسوس کیا کہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ رکو ایک منٹ۔ وہ ماہین کو رکنے کا کہہ کر وارڈ روب کی طرف بڑھا اور تیزی سے شرٹ نکال کر پہنی۔ ہاں اب تم اپنی جھکی ہوئی نظر اٹھا سکتی ہو۔ اس نے ماہین کو مخاطب کیا تو ماہین نے نظر اٹھا کر زارون شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ زارون شاہ کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ماہین جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ زارون شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ ماہین کی سانس اٹک کر رہ گئی تھی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ رکو، میں ایک بار دیکھ لوں باہر کوئی ہے تو نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ رات کے اس وقت کوئی تمہیں میرے کمرے سے نکلتا ہوا دکھے، زارون شاہ نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ ماہین کے قدم وہیں جم گئے۔ زارون شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور احتیاط سے ذرا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ زارون شاہ نے اسے اوکے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ تم جاؤ اور آئندہ احتیاط کرنا، زارون شاہ نے اسے ایک بار اور ہدایت کی تھی۔ جی۔ وہ جو ہی کمرے سے باہر نکلی تو اماں سائی اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ واہ بیٹا واہ، وہ زور سے تالیاں بجاتی تنزیہ انداز میں کہتی ہے۔ تم بھی رات کے اندھیرے میں ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ زارون شاہ اور ماہین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں جیسے واقعی انہوں نے کوئی چوری کی ہو۔ انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ صفیہ بیگم ایسے اچانک سامنے آ جائیں گی۔ وہ ہکا بکا سے کبھی صفیہ بیگم کو دیکھتی اور کبھی چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو۔ میں بھی کہوں کہ کون سی نئی ملازمہ تم نے رکھ لی ہے جسے انیکسی کے بجائے تم مہمان خانے میں ٹھہرا رہی ہو۔ صفیہ بیگم کا لہجہ سفاک تھا۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے شعلے ماہین کو اندر سے باہر تک جلا کر راکھ کر چکے تھے۔ اب میں صحیح ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، زارون شاہ نے ماں کو کندھوں سے تھام کر کہا تھا، مگر صفیہ بیگم بیٹے کے ہاتھ جھڑک کر ماہین کی طرف بڑھی جو زمین پر نظریں گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ مقام مرنے کی مترادف تھا۔ اور تم لڑکی، مجھے تو حیرت ہے تم پر، مردوں کی تو عادت ہوتی ہے، مگر تم میں نے تمہیں شریف خاندان کی لڑکی سمجھا تھا، مگر تم تو اس کے الٹ نکلی۔ مردوں کو قابو کرنے کی خوب گن جانتی ہو تم۔ صفیہ بیگم کے لگائے گئے الزام پر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے مارے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں
ایک دریا تیرتا دکھائی دیتا تھا۔ زارون شاہ کے دل کو کچھ ہوا، وہ سرد آہ بھرتا اما عیسائی کی طرف بڑھا۔ آپ ایک معصوم اور باکردار لڑکی کے بارے میں غلط بیانی کر رہی ہیں، یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا بلند کر کے ماں کو سمجھانا چاہا، مگر صفیہ بیگم ہتے سے اکھڑ گئیں۔ مجھے مت بتاؤ یہ کیسی ہے اور کیسی نہیں۔ رات کے اس وقت اس کا تمہارے کمرے میں پایا جانا اس کے کردار کی بہت اچھی اور واضح نشاندہی کرتا ہے۔ اب کی بار صفیہ بیگم کا لہجہ اور آواز اتنی بلند تھی کہ گھر کے سبھی ملازمین اور ضمیر صاحب بھی شور کی آواز سن کر وہاں اکٹھا ہو چکے تھے۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے تھے، دبی دبی سرگوشیاں کی جا رہی تھی۔ اما سائی بس کریں، بہت تماشا لگا دیا آپ نے، زارون شاہ سختی سے کہتے ہوئے ماں پر چلایا تھا۔ آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ جیسے خاموش ہوں گی اور کتنا میرا اس معصوم لڑکی کا تماشا بنائیں گی؟ تو آس پاس اکٹھے ہوئے ملازمین اور شرمسار کھڑے ضمیر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ماہین کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی زندگی میں آنے والی آزمائش ختم ہی نہیں ہوتی تھی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تھی اور دوسری مصیبت اس سے لپٹ جاتی۔ اس لڑکی کو ابھی کے ابھی چلتا کرو، اس سے میری حویلی سے باہر نکالو، میں ایسی بد کردار لڑکی کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی۔ صفیہ بیگم انگلی اٹھائے صفاقی سے کہتے ہوئے ماہین کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اگر یہ بد کردار ہے تو سمجھ لیں کہ بد کرداری میں نے کی ہے۔ آپ اس اکیلی کو کیوں الزام دے رہی ہیں؟ اور اگر آپ کی نظر میں یہ اتنی ہی کمتر اور بے غیرت ہے اور بے عزت ہے تو ٹھیک ہے۔ زارون شاہ نے ماہین کا ہاتھ تھاما اور اسے حویلی سے باہر لے گیا۔ صفیہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ صفیہ بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ بیٹا ماں کی بات مان کر اسے گھر سے نکالنے کے لیے گیا ہے، پر زارون شاہ وہ قدم اٹھانے والا تھا جو ان کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ضمیر خان اپنا سر پکڑ کر بیٹھے تھے، ان کی تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ پہلے کاروبار میں نقصان، پھر گھر سے در بدر ہوئے اور قرض داروں سے ملنے والی ذلت اٹھا کر یہاں آئے تو یہاں عزت بھی نان آج بچی۔ وہ کسی بچے کی طرح زمین پر بیٹھے رو رہے تھے، اپنی زندگی اور قسمت پر ماتم کر رہے تھے۔ جب صفیہ بیگم نے انہیں حقارت سے دیکھا، اب تو تمہاری بیٹی کو بھی یاد سے نکال دیا گیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی بدکردار بیٹی کو سنبھالو جو اپنے لیے ایک نیا شکار ڈھونڈ رہی ہوگی۔ صفیہ بیگم کے منہ سے زہر اگل رہا تھا جو انسانی روح تک کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھا۔ زارون شاہ ماہین کا ہاتھ مضبوطی اور پورے استحقاق سے تھامے واپس لوٹا تھا۔ صفیہ بیگم زارون شاہ کے ساتھ ماہین کو واپس آتا دیکھ کر پہنچ کھار رہ گئی۔ اس لڑکی کو واپس کیوں لائے ہو؟ ان کے لہجے کی درشتی ابھی تک قائم تھی۔ زارون شاہ نے سر اٹھا کر ماہین کو اپنی ماں کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ یہ لڑکی اب اسی گھر میں رہے گی اور کوئی طاقت اب اسے اس گھر میں رہنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ آپ کی نظر میں کمتر اور حقیر تھی نا، بد کردار تھی نا، تو میں نے اسے اب اپنا کر اپنی بیوی کے درجے پر فائز کر دیا ہے۔ اب اس کا رتبہ اور مقام بلند ہو چکا ہے، یہ بد کردار نہیں رہی، یہ اب میری بیوی ہے اور اتنی عزت اور احترام کی حقدار ہے جتنی کہ آپ۔ اس کی عزت اب سب کو کرنی پڑے گی اور اسے عزت سے دیکھنا ہوگا۔ اب میں اپنی بیوی کے خلاف ایک غلط بات بھی برداشت نہیں کروں گا، قطعاً کہ وہ کوئی الزام ہی کیوں نہ ہو۔ زارون شاہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں مرچ سی چبھی تھی، وہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی چال ان پر ہی الٹ جائے گی، ان کا بیٹا اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں سے لڑ پڑے گا یا اس سے شادی ہی کر لے گا۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا؟ ان کے لہجے میں ایک ویرانی سی عود کرائی تھی۔ صفیہ بیگم کا بیٹا آخر ان سے چھین لیا گیا تھا۔ صفیہ بیگم کو شکست حاصل ہو چکی تھی۔ ایک لڑکی کی خاطر وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی ماں کو دو ٹوک جواب دے رہا تھا۔ وہ ہار گئی تھی، اپنی شکست تسلیم کر کے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ زارون شاہ کے کمرے میں کارپیٹ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جانے یہ سب آزمائش اسی کے نصیب کا حصہ کیوں بن گئی تھی۔ زارون شاہ نے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور اندر آیا تو ماہی نے اپنے آنسو سے تر بھیگے ہوئے چہرے کو اٹھا کر زارون شاہ کو دیکھا تھا۔ زارون شاہ نے دروازہ بند کیا اور دھیمے قدم اٹھاتا ہوا ماہین کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر ماہین کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے۔ زارون شاہ نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھا کر اونچا کیا تھا۔ وہ اب اس کی روئی ہوئی سوجی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ تم رویا مت کرو پلیز ماہین، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے آنسو میری کمزوری بن گئے ہیں، یہ سیدھا میرے دل کی بنجر زمین کو بھگو دیتے ہیں۔ میں نے خود کو کبھی کسی کے سامنے اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا میں تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ زارون شاہ نے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا تھا۔ کیا زندگی کی ساری تکلیف میرے ہی حصے میں رہ گئی ہے؟ کوئی اتنا بد نصیب کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنی میں ہوں؟ وہ روتے ہوئے زارون شاہ سے پوچھ رہی تھی،
زارون شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ تم بد نصیب نہیں ہو، تم بہت خوش قسمت ہو، اپنے بابا کے لیے، خود کے لیے اور میرے لیے۔ اس کا گھمبیر لہجہ ماہین کی سماعت میں رس گھل رہا تھا۔ تکلیف اور آزمائش ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، ان سے نا امید ہو کر انسان کو کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور پھر تم خود کو اکیلا مت سمجھو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ زارون شاہ کا مدھم ہوتا لہجہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا تھا۔ میں تمہارے سارے دکھ درد اپنی محبت سے سمیٹ لوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سب غم بھول جاؤ گی۔ ماہی نے سر اٹھا کر زارون شاہ کو دیکھا تھا۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ہاں محبت۔ زارون شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، پہلی ہی نظر میں۔ تمہارا معصوم چہرہ اور یہ جھیل جیسی آنکھیں میرے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد مجھے اصل محبت کا ادراک ہوا۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تمہیں اس گھر میں لے آیا، تاکہ دور سے ہی صحیح تمہیں دیکھ تو سکوں۔ میں نے تو تمہیں اب تک اپنے رب سے مانگا بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں تمہیں مانگوں اور تم نہ ملی تو، مگر دیکھو میرا رب کتنا رحیم ہے، اس نے بن مانگے ہی تمہیں مجھے دے دیا۔ زارون شاہ نے محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے ماہین کے بھیگے ہونٹوں پر اپنی لب رکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھائی تھی۔ ماہین اپنے لیے زارون شاہ کی دیوانگی اور محبت دیکھ کر اپنے سارے دکھ اور غم بھول گئی تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ ہر وقت ہمیشہ ایسا جیسا نہیں رہتا اور نہ ہی ایک جیسا۔ دھوپ چھاؤں جیسی ہوتی ہے زندگی، یہ کبھی ہنسا دیتی ہے اور کبھی رلا دیتی ہے، کبھی آپ غلام ہوتے ہیں اور کبھی آپ کی سلطنت ہوتی ہے۔ انسان کو ہر وقت صبر اور شکر سے گزارنا آنا چاہیے۔ یہ زندگی ہر لمحہ ہمیں ایک سبق دے رہی ہے۔ ایک ایسا ہی سبق صفیہ بیگم کو بھی ملا تھا اور ماہین کو بھی۔ ایک سال بعد آپ نے اب تک سوپ نہیں پیا؟ ماہین سینے پر ہاتھ باندھے صفیہ بیگم کو غصے سے گھور رہی تھی، اور صفیہ بیگم یکدم خوفزدہ ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا سوپ کا باؤل اٹھا کر چمچ سے کسی فرما بردار بچے کی طرح سوپ پینے لگی تھی۔ پی رہی ہوں، وہ سہمے ہوئے جواب دیتی ہیں۔ ماہین مسکرائی۔ سارا ختم ہونا چاہیے؟ ماہین نے ذرا سختی دکھائی تھی۔ صفیہ بیگم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہاں کر لوں گی۔ ماہین نے سرد آہ بھری اور گزرے وقت کو یاد کیا۔ کہاں تو صفیہ بیگم اس کے سامنے کسی پتھر کی طرح تن کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور اب وہی صفیہ بیگم ماہین سے بلا وجہ خوف کھاتی تھی۔ انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ صفیہ بیگم جان چکی تھی کہ ان کی بادشاہت کا وقت گزر چکا تھا، اب وقت کی ڈور ماہین کے ہاتھ میں تھی۔ اب اس کی بادشاہت تھی، وہ بغیر لڑے جب اپنی معصومیت سے صفیہ بیگم کو ہرا چکی تھی تو لڑ کر تو کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے صفیہ بیگم اب ماہین سے ڈرنے لگی تھی، اور اس ڈر کا فائدہ اٹھا کر ماہین اب ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ باقی کسی کے قابو میں تو وہ آتی نہیں تھی۔ آپ یہ ختم کریں، میں اون کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں۔ ماہین نے اپنے 1 سال کے بیٹے اون کا ذکر کیا تو صفیہ بیگم خوش ہو گئی۔ اون میں ان کی جان بستی تھی، اون میں انہیں زارون شاہ کی تشبیہ نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر لال پٹی بندھی تھی، اور وہ زارون شاہ کا ہاتھ تھامے بند آنکھوں سے چلتی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ زارون پلیز اب تو یہ پٹی اتار دیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اندھی ہو گئی ہوں، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ غلط بات کریے، تم اندھی کیسے ہو سکتی ہو جبکہ میں زارون شاہ تمہاری دونوں آنکھیں بنا ہوا ہوں؟ وہ خفت سے کہتا ہوا ماہین کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ زور سے چلائی تھی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ آنکھوں پر پٹی بندھنے کے باعث بے چین ہو رہی تھی۔ بس یار تھوڑی دیر اور۔ زارون شاہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اب کمرے کے سامنے اس نے ماہین کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتاری تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر لگے سرخ ربن کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زارون شاہ نے اسے نیچے اتارا اور جھک کر آج ادا سے کہا، کھولو تو جانو۔ ماہین کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے زارون شاہ کے ہاتھ سے قینچی لے کر ربن کاٹا
اور دروازہ کھول کر جیسے اندر قدم رکھا تو اس پر ڈھیر سارے پھولوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی اندر گئی تو اس کا سارا کمرہ پھولوں، غباروں اور لائٹ سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ کے اوپر ہیپی فرسٹ اینیورسری لکھا تھا۔ ٹیبل پر ایک بڑا سا ہارٹ شیپ کے ڈیزائن میں کیک رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی زارون شاہ کے گلے میں لاڈ سے باہیں ڈال چکی تھی۔ میرا تمہارے لیے پیار جو دن پہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے مجھ میں رہا ہی نہیں، بس تم ہی تم باقی ہو، زارون شاہ نے شرارت سے کہتے ہوئے ماہین کے کان کی لو پر کاٹا چاہا تھا۔ اچھا جی، تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے؟ وہ کمال کی اداکاری کری تھی۔ بات تو بہت دور تک پہنچ چکی ہے، تم کیک کاٹو پھر تفصیل سے بتاؤں گا تمہیں، زارون شاہ نے شرعی لہجے میں کہا۔ تو ماہین نے اپنے گانے کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، بہت گندے ہیں آپ، زارون شاہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہاں بھائی، جیسا بھی ہوں، جو بھی ہوں، صرف تمہارا ہوں اور تمہارے لیے ہوں۔ زارون شاہ نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھایا اور کیک کے پاس لے گیا۔ چلو اب جلدی سے کیک کاٹو۔ زارون شاہ اسے نیچے اتار کر اب لائٹر سے کیک کی موم بتیاں جلا رہا تھا۔ اکیلے اکیلے سیلیبریشن کریں ہم، کتنی غلط بات ہے نا، اس نے زارون شاہ کی سرزنش کی تھی۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، پہلے ہم اسے اکیلے میں سیلیبریٹ کریں گے، پھر کل شام کے لیے سب کے لیے سیلیبریشن رکھا ہے، پھر سب کے ساتھ کیک کاٹیں گے، پر ابھی کے لیے صرف تم اور میں، بس۔ زارون شاہ نے کسی چھوٹے بچے کی طرح زندی انداز پہ کہا تو بے اختیار ماہین کی ہنسی نکل گئی اور وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ اوکے اوکے، آئیں، ماہین نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پھر دونوں نے ساتھ میں پھونک ماری اور موم بتیاں بجھائیں، پھر ساتھ میں چھری پکڑ کے کیک کاٹا۔ زارون شاہ نے ماہین کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلایا اور ماہین نے زارون شاہ کو۔ خیر، میرا کیک تو تم ہو، زارون شاہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر شرارت سے کہا تو ماہین جھیپ کر رہ گئی۔ زارون شاہ جہاں ماننے والا تھا وہ جھک کر ماہین کے ہونٹوں پر شرارت کر چکا تھا۔ ماہین کپڑے چینج کر کے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ زارون شاہ نے اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ وہ مسکرائی اور زارون شاہ کے بالوں میں اپنی نازک انگلیاں پھیرنے لگی۔ زارون، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں آنے والی آزمائش کے بعد آپ میری زندگی میں کسی انعام کی طرح مجھے مل جائیں گے، وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی، اور وہ اپنی ہر شوق اور پرشوق نگاہیں ماہین کے خوبصورت چہرے پر جمائے اسے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ میری تعریف کر رہی ہو؟ زارون شاہ نے پوچھا۔ ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو صرف وہ کہہ رہی ہوں جو سچ ہے، اور آپ میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت سچ ہے، ایک ایسا سچ جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اب زندگی میں کوئی خوشی دیکھوں گی، مگر آپ میری صحرا جیسی زندگی میں بہار بن کے آ گئے۔ وہ جھک کر زارون شاہ کے ماتھے پر اپنے لبوں کا شدت سے بوسہ دینے لگی تھی۔ تم بھی تو میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر چکی ہو، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں یوں نہیں تنہا اور ادھورا رہ جاؤں گا، مگر تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا، میری بے رنگ زندگی میں اپنے وجود کی رنگ بھر دیا۔ زندگی کو کھل کر جینا ہی میں نے تمہارے ساتھ سیکھا ہے ماہین، زارون شاہ نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ ماہین اس کی اس بات پر کھل کر مسکرا دی۔ زارون شاہ نے اسے جھٹکے دے کر خود پر گرایا تھا۔ ماہین کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ زارون، مجھے آن کو بھی دیکھ کر آنا ہے، وہ اپنی غیر ہوتی حالت سے گھبرا کر بولی تھی۔ زارون شاہ نے اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا تھا۔ پہلے آن کے باپ کو تو دیکھ لو، وہ بھی تمہارے رحم و کرم کا منتظر ہے۔ زارون شاہ کی گرم سانسیں ماہین کی سانسوں سے ملنے لگی تھی۔ وہ شرماتی ہوئی زارون شاہ کے کندھوں پر اپنا سر ٹکا گئی۔ زارون شاہ کی محبت رات کی طرح گہری ہوتی جا رہی تھی اور ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی۔ شاہ حویلی پھولوں اور لائٹس سجی کسی دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔
گھر میں مہمانوں کا ایک ہجوم لگا تھا۔ صفیہ بیگم اپنے پوتے اون کو گود میں بٹھائے اپنے گھر کی رونق دیکھ رہی تھی اور دل سے مسکرا رہی تھی۔ ہال میں ٹرالی پر 10 پاؤنڈ کا کیک لیے ملازم احتیاط سے چلتا آ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر سے زارون شاہ اور ماہین ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں دھیما سا میوزک بج رہا تھا۔ سب کی نظر زارون شاہ اور ماہین پر جم گئی تھی، جو کسی شہزادے اور شہزادی کی طرح چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اون نے اپنے نانا بابا کو دیکھ کر خوشی سے تالی بجائی تھی۔ سارے گھر میں جشن کا سا سما بندھا تھا۔ ہر شخص ان کی خوشی میں خوش دکھائی دیتا تھا۔